بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو لوگ قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے ہی وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہمارے پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو جائے جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔